ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے آخری رسول اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کا ادب و احترام غیروں نے بھی کیا، غیر مسلم دانشوروں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو سراہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھے۔ مسلمان تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حد درجہ احترام کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو روئے زمین کے امت محمدیہ کے اولین مسلمان تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حد درجہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، احترام کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، بے شک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی بنانے والا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں آپ اللہ پر اور ان رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا ساتھ دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دو اور ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو،
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مختلف صفات بیان کی کہ گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے بنا کر بھیجا، وہیں اہل ایمان کو یہ حکم بھی دیا کہ اس رسول پر تم ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو اور ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ لہذا ہر مسلمان پر، ہر مومن پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، اور اس قدر ادب و احترام کرنا کہ وہ ادب و احترام تمام لوگوں پر مقدم ہو۔ تمام لوگوں پر مقدم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام دنیاوی لوگوں سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کریں، حتیٰ کہ اپنی جانوں پر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ترجیح دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے نزدیک میں تمام لوگوں سے مقدم ہوں۔ اقرؤوا ان شئتم، اور اگر تم چاہو تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان قرآن مجید میں پڑھ لو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اہل ایمان کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں۔ جب جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ادب و احترام کے، عزت و توقیر کے حقدار اور مستحق ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب و احترام کو، عزت و توقیر کو اس قدر ضروری اور واجب قرار دیا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادناسا گستاخی بھی، ذرا سی گستاخی بھی انسان کے سارے نیک اعمال کو ضائع و برباد کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے اہل ایمان، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی سے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو، اس طریقے سے نبی سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو۔ ابراہیم بیٹا ادھر متوجہ ہو، باتیں نہیں الگ الگ ہو۔ ابراہیم صحیح سے بیٹھو۔ جس طریقے سے ایک دوسرے سے تم بات چیت کرتے ہو اونچی آواز میں، اس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ نبی کے سامنے تمہاری آواز بلند ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے تمہارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادب و احترام میں ذرا سی کوتاہی کو بھی، نبی کی شان میں گستاخی کو جائز رکھنا، روا رکھنا، یہ تو بڑی چیز ہو جائے گی،
اللہ رب العالمین اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت کر لے، یہ تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے نبی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام اللہ رب العالمین کو کس قدر مطلوب ہے، کس قدر مقصود ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی یا نبی کے تعلق سے کوئی اوچھا تبصرہ کرنا یا نبی کے تعلق سے نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا، یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی اس کے نبی کے سامنے بات کرے تو اس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے۔ صرف اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ وارننگ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور صحابہ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ نبی کی ہر چیز کا ادب و احترام حد درجہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے ڈر سے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی ایک موقع کا واقعہ کہ صلح حدیبیہ کا، جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کرنے کے لیے آئے تھے اور مشرکین نے ان کو روک دیا طواف کرنے سے کہ بھائی طواف نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر صلح کا معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح کے الفاظ کو، صلح کی چیزوں کو لکھنے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور کہا کہ اکتب الشرط بیننا، ہمارے درمیان جو شرطیں طے پائی ہیں ان کو لکھو، یعنی مکہ کے مشرکوں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو شرطیں طے پائی ہیں ان کو لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اور آگے لکھو کہ یہ وہ فیصلہ ہے یا وہ صلح نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے پایا ہے۔ تو جب حضرت علی نے لکھا محمد الرسول اللہ، یعنی یہ صلح نامہ ہے جو طے پایا ہے مکہ کے مشرکوں کے درمیان، اور کس کے درمیان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو مکہ کے مشرکوں نے اعتراض کیا، کہا کہ بھائی یہ کیا لفظ ہے محمد رسول اللہ؟ اگر ہم جانتے ان نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تنازع کس بات کا تھا؟ ہم تمہاری پیروی کر لیتے، ہم تمہاری بات مان لیتے۔ سارا جھگڑا، سارا تنازع تو اسی بات پر ہے کہ ہم تمہیں رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا یہ مت لکھو ہم رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ نہایت حلیم، بردبار اور حکیم و بصیر تھے، حکمت رکھنے والے تھے، آپ علیہ السلام نے اس چیز پر، اس صلح نامے کو رد کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ عنہ، فرمایا ٹھیک ہے یہ لفظ مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو، اور محمد بن عبداللہ لکھ دو، یعنی محمد عبداللہ کے صاحبزادے، محمد اللہ کے رسول، یہ لفظ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو محمد الرسول اللہ لکھ سکے تھے، وہ اپنے اندر یہ تاب اور سکت نہیں پاتے تھے کہ اس لفظ کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیں۔ ادب و احترام کا یہ عالم، آپ علیہ السلام کی رسالت کے ادب کا یہ عالم کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے اندر یہ سکت اور یہ تاب نہیں پاتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ لفظ کو مٹا دیں۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لفظ کو نہیں مٹا سکتا،
میں اس لفظ کو مٹانے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ، لاؤ مجھے دو، میں اس لفظ کو مٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس لفظ کو مٹایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہاں پر اب محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ نبی کی شان میں کوئی شخص گستاخی کر دے اس کو تو صحابہ برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہی صلح حدیبیہ کا موقع، مکہ کے مشرکوں کی طرف سے جو سفیر آیا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع پر بات کرتا تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں بار بار ہاتھ لگا رہا تھا۔ تو وہیں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی پر ہاتھ لگا رہا تھا بار بار بات کرتے ہوئے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا خبردار، اپنے ہاتھ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھو۔ صحابہ اپنے سامنے نبی کی شان میں یہ ذرہ برابر گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی مشرک ان کے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگائے، تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ خبردار، یہ جو ہاتھ تم بار بار لگا رہے ہو ہمارے رسول کی داڑھی سے، اپنے اس ہاتھ کو ہمارے نبی کی داڑھی سے دور کر لو۔ اور دیگر واقعات دیکھیں صحابہ اکرام کے جو ایمان افروز ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر والے مالے پر ٹھہر جائیں اور میں نیچے والے مالے پر، میں اور ام ایوب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ٹھہر گئے تھے، ایک اوپر کا مالا ہو گیا، ایک نیچے کا، اوپر کی منزل ایک نیچے کی گراؤنڈ فلور۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ سید الرسول ہیں، آپ نیچے ہو اور میں اوپر، مجھے یہ پسند نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اوپر کے بالا خانے میں آئیں، ہم نیچے رہیں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ ادب و احترام کے تقاضے کے مد نظر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ابو ایوب، ہمارے لیے یہ جگہ مناسب ہے، ہمارے ملاقاتی آتے ہیں تو ملاقات کرنے والوں کے لیے یہ جگہ بہتر ہے کہ نیچے ہی نیچے وہ ملاقات کریں گے اور یہاں سے وہ آسانی سے آنا جانا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری خاموش ہو گئے، لیکن اسی ٹھنڈ کی ایک رات حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کا پانی کا مٹکا پھوٹ گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی، ان کے پاس ایک کمبل تھا سردی سے بچاؤ کے لیے، اس سے اس پانی کو سکھا رہے تھے، اس سے اس پانی کو جذب کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی یہاں سے ٹپکتا ہوا نیچے چلا جائے اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل واقع ہو۔ وہی ایک کمبل جو سردی سے بچاؤ کے لیے تھا، اس کمبل سے اس گرے ہوئے پانی کو جذب کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی بہتا ہوا نیچے چلے جائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل واقع ہو، اور اس طریقے سے یہ چیز آپ کے ادب و احترام کے خلاف واقع پائے۔ پھر پانی سکھایا اور صبح کو کہا حضرت ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری دلی آرزو ہے، یہ تمام پریشانیاں ہیں، یہ تمام دقتیں، آپ اوپر ہی تشریف لے آئیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ نیچے کے بالا خانے میں رہیں اور میں آپ سے اونچا رہوں، میں آپ سے اوپر رہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبات کا خیال کیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کے مالا میں، اوپر والے فلور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔
تو صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے. جب آیت نازل ہوئی، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ اے اہل ایمان، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز طبعی طور پر اونچی تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں قید ہو گئے اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آنا جانا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا، کیونکہ میری آواز فطری طور پر بعض لوگوں کی ہوتی ہے تیز فطری طور پر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور پھر میرے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں اور میں جہنم کا مستحق ٹھہروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 دن محسوس کیا کہ ثابت بن قیس ہماری محفل میں آیا کرتے تھے، آج کل وہ نظر نہیں آ رہے. تو ان کے پڑوسی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، سعد تمہارے جو پڑوسی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کا کیا حال ہے؟ کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ کیا وہ بیمار ہیں؟ وہ آج کل ہماری مجلس میں شریک نہیں ہو رہے. تو حضرت سعد نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا پڑوسی ہوں، جہاں تک مجھے علم ہے میرے علم کے مطابق وہ بیمار نہیں ہیں، میں ان سے دریافت کرتا ہوں. پھر وہ گھر گئے اور حضرت ثابت کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خیریت دریافت کی ہے اور معلوم کیا ہے کہ آپ ان کی مجلس میں آج کل شریک کیوں نہیں ہوتے. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ اے اہل ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور تم جانتے ہو کہ میری آواز بلند ہے، تو میں تو پھر جہنمیوں سے ہو جاؤں گا، میں جہنمیوں میں سے ہو گیا، کیونکہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. تو حضرت سعد آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ان کے پاس یہ عذر ہے. اس خوف سے، اس ڈر سے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس خوف سے آنا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں آپ کے ادب و احترام کے خلاف ان کی آواز بلند نہ ہو جائے، جبکہ ان کی آواز فطری طور پر بلند ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنمیوں میں سے ہوں کیونکہ میری آواز بلند ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ تو جنتی ہیں، یعنی ان کی آواز تو فطری طور پر بلند ہے، لہٰذا اس آیت کے زمرے میں وہ نہیں آئیں گے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدہ ارادتاً اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو بشارت دی کہ ان سے کہو بل ہوا من اہل الجنہ، کہ وہ تو جنتیوں میں سے ہیں. تو صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ نبی پر کسی کی ذات کو ترجیح نہیں دیتے تھے. نبی پر کسی بھی شخصیت کو، چاہے ان کا سگا رشتہ دار ہو، چاہے ان کا سگا رشتہ دار ہو، وہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دیتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، جب مدینے میں وہ تھیں تو ان کے والد گرامی ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں ابو سفیان. ابو سفیان مدینہ گئے اور اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر. ابو سفیان پہنچے تو ام سلمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر لپیٹ دیا. جب ابو سفیان اس پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا، اس بستر پر نہیں بیٹھنے دیا. ابو سفیان حیران ہو گئے، میری بیٹی اور مجھے اس بستر پر بیٹھنے نہیں دے رہی. کہا، بیٹی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا. بیٹی میں نہیں سمجھ پا رہا کہ تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے لائق.
نہیں سمجھا تو انہوں نے کہا کہ والد گرامی یہ بستر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مجھ کو یہ چیز گوارا نہیں کہ نبی کے بستر پر کوئی مشرک بیٹھے۔ کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے سگے باپ سے۔ یہ حال تھا ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی تو وہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ یہ تو بہت آگے کا مرحلہ تھا۔ اگر کوئی نبی کی شان میں ادناسی گستاخی کرتا، وہ غصے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اگر یہ دیکھتے کہ کوئی مشرک، کوئی شخص حاضر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کے لیے اور اس نے کسی بھی طرح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ادناسی گستاخی کی ہے، کوئی بڑی گستاخی نہیں کی، ادناسی گستاخی کی ہے، چادر تیز کھینچ دی یا اونچی آواز سے بات کر لی یا اور کوئی نامناسب الفاظ استعمال کر دیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانپنے لگتے تھے غصے سے اور ان کے ہاتھ تلوار پر چلے جاتے تھے اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے پیش نظر رکے رہتے تھے اور اجازت مانگتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس کا سر قلم کر دوں۔ ہمارے سامنے، ہم جان نثاروں کے سامنے، ہم فداکاروں کے سامنے اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کی شان میں یہ چھوٹی سی بھی گستاخی کر سکے؟ ان کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے قطرات کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوکتے تو وہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا۔ عروہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب وہ بات چیت کرنے کے لیے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے مشرکین مکہ کی طرف سے، تو واپس جب آئے تو آ کر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لقد وفدت قیصر و کسرا، میں قیصر و کسرا کے دربار میں پہنچا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی رعایا کو اپنے بادشاہ کا اس قدر ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اگر نبی کے منہ سے لعاب گرے، تھوک گرے، تو وہ کسی کے ہاتھوں پر گرتا ہے، وہ وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور برکت کے طور پر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ، ان کے ساتھی اس طریقے سے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا سر بھی نہیں ہلتا، جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھ گیا ہو۔ نبی ان کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، وہ لپک پڑتے ہیں۔ نبی ان کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے لپک پڑتے ہیں۔ اس قدر وہ اپنے نبی کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس قدر وہ اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی ان کے نبی کو غلط بول دے، کوئی برا بول دے، یہ تو برداشت سے بہت باہر کی چیز تھی۔ وہ خود اپنے نبی کا ادب و احترام، اور اگر دیکھا جائے یہ تو مسلمانوں کی بات ہے اور اب تعصب پھیل گیا، ورنہ جس قدر انصاف پسند غیر مسلم دانشور گزرے ہیں، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا احترام کیا ہے، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو پوری عزت اور پورے احترام کے ساتھ لیا ہے، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں
گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے، چاہے وہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے ہوں، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرتے رہے۔ نپولین، مشہور دانشور نپولین، وہ کہتا ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایمان نہیں لایا، لیکن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم انسان ہیں، دنیا کے عظیم انسان ہیں۔ اہل عرب جب آپس میں جھگڑ رہے تھے، انہوں نے تمام اہل عرب کو متفق و متحد کر دیا۔ جارج برنارڈ شاہ وہ کہتا ہے کہ عیسائی راہبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیا، بلکہ ان کے تعلق سے حقائق کو نہ صرف چھپایا بلکہ ان کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لیا۔ جبکہ میں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت کو پڑھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا ہے، آپ کے تعلق سے پڑھا ہے، آپ کی سیرت سے متعلق کتابوں کو پڑھا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عظیم مقام دیا ہے اور پوری انسانیت کو ظلم سے، جور سے پاک کیا ہے۔ اسی ملک کے گاندھی جی، جن کو سارے ہی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پھیلاؤ میں کسی تلوار اور شمشیر کا زور نہیں ہے، اسلام تلوار کے بلبوتے نہیں پھیلا، بلکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے پھیلا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات تھی ہی ایسی کہ اس نے تمام اندھیروں کو دور کر دیا اور تمام ظلمات کو منور کر دیا، روشنی میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر آگے گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں تمام ہندوؤں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، تاکہ جس طریقے سے میں نبی کا ادب و احترام کرتا ہوں وہ بھی کریں۔ کیونکہ جس نے پڑھا نہیں ہوگا، ابھی دبئی سے کتابچہ چھپا ہے، ابھی کل پرسوں ابھی انٹرنیٹ پر آیا ہے، فی الحال انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے اور اس کی ہیڈنگ ڈالی ہے کہ اگر تم محمد عربی کے بارے میں جان لو تو ان کے فداکار بن جاؤ، یعنی ان کے دلدادہ بن جاؤ، ان کے دلدادہ بن جاؤ۔ تم جو ان کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی کو دراصل جانا نہیں ہے۔ چاہے تم غیر مسلم ہو، مسلمان تو کرتے ہی ادب و احترام، لیکن چاہے تم غیر مسلم ہو، اگر تم نبی کی سیرت کے بارے میں صحیح طریقے سے جان لو، اگر تم نبی کی شخصیت کے بارے میں صحیح طریقے سے مطالعہ کر لو، پڑھ لو، تو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، جن لوگوں نے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، جن غیر مسلم دانشوروں نے، وہ چاہے ایمان نہیں لائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا اعتراف کیے بغیر وہ نہ رہ سکے۔ کالی پرساد شاعر، بھارت کا شاعر کالی پرساد، وہ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ عشق کا لفظ حالانکہ ہم رسول کی شان میں استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ہم تو محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے کیا لفظ استعمال، کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یعنی ہم کافر ہیں، ہمیں بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے، کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، تو عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ دہلی کے شاعر، ہندو شاعر پنڈت ہری چند کہتے ہیں، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، یعنی جو اس کے نام پر مرتا ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ کس کا شعر ہے؟ پنڈت ہری چند دہلی کے تھے، پنڈت ہری چند۔ یہ ہندو اسکالرز، ہندو شعراء، ہندو دانشور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا احترام کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا تھا۔ یہ چند مثالیں میں نے پیش کی۔ ایک کتاب لکھی گئی 1972 میں دا 100 نام سے، مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھی دا 100، اور اس میں اس نے دنیا کی 100 عظیم الشان شخصیتوں کا نام درج کیے کہ 100 بڑی شخصیتیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، جو ہر اعتبار سے کامیاب و کامران نہیں۔ کتنے لوگوں کے نام لکھے؟ 100 شخصیتوں کے نام، اور کتاب کا نام لکھا دا 100، یعنی 100 عظیم الشان لوگ، 100 بڑے لوگ۔ اور سب سے پہلے نمبر پر وہ لکھتا ہے، آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں، صرف ڈالنا دی 100 بکس، دا 100 بک، تو ویکیپیڈیا پر پوری تفصیل اس کے بارے میں آ جائے گی۔ کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اس پر۔ پہلے نمبر پر اس نے جو لکھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اور خود کیا ہے وہ؟ مائیکل ایچ ہارٹ خود کیا ہے؟ عیسائی، لیکن پہلے نمبر پر وہ حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لکھتا، پہلے نمبر پر نام لکھتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویکیپیڈیا پر میں مطالعہ کر رہا تھا، خود اس نے اس کا تذکرہ کیا اس میں مقدمے میں، کتاب سے پہلے جو 2-3 پیج لکھتا ہے لیکھک مقدمے کے طور پر، اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس میں اسلامک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا پہلے نمبر پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب و کامران کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طریقے سے، مکمل طور پر کامیاب و کامران رہے، اور واحد شخصیت ہے جو سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اور ریلیجیس طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی ہر اعتبار سے کامیاب و کامران رہے، اور بہت کم مدت میں پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایک عیسائی رائٹر جو دا 100 لکھتا ہے، 100 عظیم الشان شخصیات کا نام لکھتا ہے، پہلے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ تو آج یہ ایک تعصب کا زمانہ ہے، اور جن لوگوں نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا وہ نبی کے تعلق سے بکواس کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تو بہرحال نبی کا ادب و احترام کرتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی دانشور کہ جنہوں نے نبی کو قریب سے پڑھا ہے، سیرت کو پڑھا ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ان کے تعلق سے اچھی رائے رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گنگان گاتے ہیں، تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین لوگوں کے ذہن سے تعصب کو نکال دے، اور تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہندی میں بھی موجود ہے، عربی کتاب عربی میں ملے گی، انگلش میں ملے گی، ہندی میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیون کے تعلق سے، آپ کی سیرت کے تعلق سے ملے گا، تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے پڑھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ